ان لوگوں کا، میت کے تو پڑ گیا ہو گیا، ان لوگوں کا جنازہ ہوا یا نہیں ہوا یہ عند اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا جنازہ ہوا یا نہیں. لیکن اس طریقے پر کہ نماز چھوڑ دی، مسجد کے باہر کھڑے ہیں، نماز چھوڑنے پر ان پر توبہ واجب ہے اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب ہم تدفین کرتے ہیں، میرے شیخ کامل فرماتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی اکثر دیکھا ہوگا جب تدفین ہوتی ہے پہلی سلیب ڈال دی، دوسری ڈال دی، اب تیسری سلیب ڈالنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ عطر کی شیشی کھولی اور ایسا دیکھا ہے نا آپ نے، عرق گلاب کی بوتل کھولی. اور اب جو بات میں کرنے لگا ہوں، آپ لاجیکلی یہ بات تو درست ہے جو امام صاحب کہہ رہے ہیں. میرے شیخ کامل فرماتے ہیں کہ ہم ساری زندگی، ایک مسلمان ساری زندگی یہ دعا کرتا ہے، تمنا کرتا ہے میرے مولا رسول کریم علیہ افضل و تسلیم کی زیارت نصیب فرما دے. اور جس کے دل میں اتنی زیادہ خواہش ہوتی ہے نا، وہ اپنے آپ میں بن سنور کے رہتا ہے، یار کیا پتہ کس رات میرے آقا کی زیارت ہو جائے. اب جب سب کو معلوم ہے کہ یہ رسول اللہ سے ملنے جا رہا ہے، معلوم ہے نا، سب کو معلوم ہے کہ یہ کریم آقا علیہ السلام سے ملنے جا رہا ہے، پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے صاف ستھرے کپڑوں پر عطر کا نشان چلے جاتا ہے؟ نہیں جاتا. عطر کا نشان چلا جاتا ہے؟ نہیں جاتا. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کے صاف ستھرے کپڑوں پر، اگرچہ وہ دل میں یہ تمنا لے کر گیا ہو دنیا سے کہ یار زندگی بھر تو میں اپنے آقا مولا سے مل نہیں سکا، ان کی زیارت کر نہیں سکا، لیکن اب قبر کے اندر جا کر مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے گا، میں اپنے کریم آقا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں گا. لہذا اس کے دل میں تو یہ تمنا ہے مرنے سے پہلے کہ اگر میں کسی دن بھی دنیا سے گیا تو میں آقا سے ملوں گا. اب وہ دل میں یہ تمنا لیے بیٹھا ہے، ساری زندگی بن سنور کے رہا، کیا پتہ کس دن ملاقات ہو جائے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اب جب وہ واقعتاً ملنے گیا ہے اپنے آقا مولا سے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے سارے کپڑے خراب کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے، کسی دعوت پر جائیں اور دعوت پر جانے کے بعد کوئی آ کر کے آپ کے کپڑوں پہ کچھ پھینک دے، آپ یعنی کہ آپ اسے گریبان سے پکڑیں گے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ میں دعوت پر جا رہا تھا اور فلاں بڑے آدمی کی دعوت پر جا رہا تھا، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ میرے سارے کپڑے خراب کر دیے. اور جو سیٹوں کے سیٹ مالک کل ہے نا، جو امام الانبیاء سے ملاقات کرنے جا رہا ہو، آپ اس کے سارے کپڑے خراب کر دیں. میرا خیال ہے کہ اب تک جس نے جو میت دیکھی ہوگی، تدفین دیکھی ہوگی، یہی عمل دیکھا ہوگا. جناب تیسری سلپ ڈالنے سے پہلے یہ عرق گلاب، یہ عطر، بھائی وہ رسول اللہ سے ملنے جا رہا ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں. یہ عقیدہ ہے نا. اب جب اس عقیدے پر عمل ہو رہا ہے، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ سفید کپڑے پہن کر کے، بن ٹھن کے، چہرے پر عطر لگا کے، داڑھی میں اور
میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم نے اب میت کے کپڑے گندے نہیں کرنے. کیوں؟ کیونکہ وہ آقا و مولا سے ملنے جا رہا ہے. ہم نے اب میت کے کپڑے خراب نہیں کرنے. عطر لگانا ہے. آپ اپنے کپڑوں پر ایسے عطر پھینک کر لگاتے ہیں؟ کس طریقے سے لگاتے ہیں؟ تو میت کے لیے یہ فارمولا ختم ہو گیا ہے. میت پر بھی اس طرح عطر لگ سکتا ہے نا؟ یا اس پر اس طرح عطر لگے گا تو خوشبو نہیں آئے گی؟ دیکھیں حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے ہم پہچان جاتے تھے کہ میرے آقا گزرے ہیں. اور جس قبر میں آ جائیں گے پھر ہمارے عطر کیا بیچتے ہیں؟ ہمارے عطر کیا بیچتے ہیں میرے کریم آقا کے اس عرق کے اس پسینے کے مقابلے میں؟ ایسا نہیں کہ آپ عطر نہ لگائیں، یہ جائز نہیں ہے. عطر لگائیں، عطر آپ لگائیں، آپ عید نامہ اور یہ ساری چیزیں رکھیں، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب آپ یہ میری طرف سے ایک نصیحت کہ اب عطر پھینکیں گے نہیں قبر کے اندر. اب عطر پھینکیں گے نہیں. یار وہ آقا و مولا سے ملنے جا رہا ہے، اس کے اب کپڑے ہم نے گندے نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے احسن بھائی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بے حساب اور حتمی مغفرت فرمائے. اور ہم سبھی کو جتنے یہاں پر حضرات موجود ہیں میں تو ہر ایک کے لیے دعا کروں گا کہ مولا ہر ایک کو اپنی قبر یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اے کاش یہ جذبہ ہمارے سینوں میں بھی پیوست ہو جائے کہ جب صحابہ کرام نکلتے تھے نا قبرستان سے، جیسا بھی میں نے عرض کیا کہ پہچاننا مشکل ہوتا تھا میت ہوئی کس کے گھر ہے. اے کاش یہ جذبہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہمارے دل میں بھی ایسا خوف خدا نصب کر دیا جائے کہ مولا جب ہم کسی قبرستان سے نکلیں تو ہمارے لیے بھی یہ پہچاننا مشکل ہو کہ میت اس مولانا کے گھر پہ ہوئی ہے یا کسی اور کے گھر پہ ہوئی ہے. اللہ کریم ہم سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے.